السلام علیکم۔ ناول لمس جنون رائٹر زویا علی شاہ کی 5th ایپیسوڈ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا بیٹا پلیز دروازہ کھولو یا آواز دے کر ہمیں بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو۔ میرب کی ماں میرب کو آوازیں لگا رہی تھی مگر اندر سے کوئی بھی آواز نہ آنے پر اب رفعت بیگم رونے لگی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کو شاہ میر نے 15 منٹ میں طے کر لیا اور وہ جیسے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اندر سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرب کو مسلسل اس کی ماں آوازیں دے رہی تھی مگر اندر پوری طرح سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ میر سب کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے کاندھے سے دروازے کو مارتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا۔ آخر وہ ایک پولیس والا تھا۔ اسے بند دروازے کھولنے کا بہت اچھی طرح سے ایکسپیرئنس تھا۔ تقریباً 3 بار اپنا کاندھا مارنے سے شاہ میر نے دروازہ کھول لیا اور شاہ میر اور رفعت بیگم ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے مگر اندر کا منظر دیکھ کر تو رفعت اور شاہ میر کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بیڈ کے پاس زمین پر لیٹی ہوئی میرب کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھیں اور اس کے خون سے فرش کا کافی حصہ لال پڑا ہوا تھا۔ رفعت بیگم اونچی آواز سے رونے لگی۔ شاہ میر نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنی بہن کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ میرب کو گاڑی میں ڈال کر اسے ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ کوئی اور پیشنٹ ہوتا تو پہلے پولیس کارروائی کی جاتی مگر اس وقت وہ فل یونیفارم میں آن ڈیوٹی خود ACP کھڑا تھا، اس لیے ڈاکٹر سے فوراً میرب کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ ڈاکٹر کافی دیر کے بعد جب آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ڈاکٹر نے ACP شاہ میر کو یہ بتایا کہ ان کی بہن نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی جان لینے کی مگر شاید یہ اللہ کا کرشمہ ہے یا اس کے ماں باپ کی دعائیں کہ آپ وقت پر اسے ہسپتال لے کر آ گئے اور آپ نے جو ان کے ہاتھوں پر کپڑا باندھا تھا اس سے بھی خون کے بہاؤ میں کافی کمی رہی۔ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کہ ان کی جان بچ گئی۔ مگر ڈاکٹر نے کچھ اور بھی کہا تھا جسے سن کر شاہ میر بہت حیران ہوا کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ میر کو اپنے ساتھ لے کر ICU روم میں آ گیا جہاں پر میرب اس وقت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر بینڈیج لگے ہوئے تھے، اس وقت اسے بلڈ لگایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے شاہ میر کو میرب کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھایا اور پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے؟ میرب کی کلائی پر اس کے خون سے رومان شاہ لکھا ہوا تھا اور بہت ساری جگہوں پر خالی شاہ بھی لکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے نام میں سر ہلایا کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اور تو پھر سر آپ پتہ کیجئے کیونکہ ان کی خودکشی کا ریزن یہی شخص ہے اور جس طرح سے انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اگر خدا نخواستہ یہ اس طرح کی کوشش دوبارہ کرتی ہیں تو ان کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاہ میر نے میرب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی محبت بھری نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جس کو اس نے بڑی دعاؤں اور ماں باپ کے ساتھ ضد کر کے خدا سے لیا تھا۔ میرا بچہ ایسا کیا تھا جو آپ کا بھائی آپ کو لا کر نہیں دے سکتا تھا؟ آپ ایک بار اپنے بھائی سے کہہ کر تو دیکھتی، آپ کا بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی خوشیاں لے کر آ جاتا آپ کے لیے، مگر آپ نے تو اپنا دکھ اپنے تک ہی محدود رکھا۔ میں تو اپنی گڑیا کو چھوٹا ہی سمجھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ شاہ میر نم آنکھوں سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچوں میں ساری باتیں سوچتا ہوا ICU روم سے باہر آیا۔ میرب کیسی ہے؟ شاہ میر جیسے ہی وہ گنداشتہ روم سے باہر آیا تو اس کی ماں فوراً شاہ میر کے پاس آ کر اپنی بیٹی کا حال دریافت کر رہی تھی۔ ماما، رومان شاہ کون ہے؟ شاہ میر نے اپنی ماں کی بات کا جواب دیے بنا سوال کیا۔ بیٹا، رومان شاہ سے میرب کا کیا تعلق ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرب کیسی ہے؟ میں بھی تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماما رومان شاہ کون ہے اور میرب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شاہ میر بیٹا، رومان شاہ تمہارے پاپا کا کوئی بزنس کلائنٹ ہے اور میرب اس سے کہاں ملی؟ شاہ میر نے اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا شاہ میر، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ماما، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی اکلوتی بیٹی سے اتنی غافل تھی کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔
شاہ نے ناراض ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شاہ مجھے بتاؤ گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی آپ کو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی تو پہلے میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچوں گا، اس کے بعد ہی آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ میرب اب خطرے سے باہر ہے، آپ میرب کا خیال رکھیں۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اور گھر فون کر کے سب نوکروں کو یہ انفارم کر دو کہ پاپا تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ بھی بول دیں کہ آپ لوگ کہیں باہر گئے ہیں یا کچھ بھی، باقی کا پلان میں واپس آ کر بنا لوں گا، مگر پاپا تک میرب کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ شاہ اپنی جیپ نکال کر سیدھا اپنے تھانے پہنچا۔ شاہ نے اپنے کانسٹیبل کو بلوایا۔ کانسٹیبل نے آ کر شاہ کو سیلوٹ مارا۔ حیدر، 5 منٹ کے اندر مجھے اس بندے کی پوری انفارمیشن نکلوا کر دو۔ سر جی، یہ کیا بہت بڑا مجرم ہے؟ حیدر، جتنا کہا ہے اتنا کرو، آج کے دن مجھ سے کوئی بھی فضول سوال مت کرنا۔ حیدر شاہ کے پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل تھا جس کو بہت شوق تھا فضول سوال کرنے کا اور اپنی بے عزتی کروانے کا، اس لیے اسے شاہ نے الرٹ کیا کہ آج کے دن وہ کسی بھی طرح کا سوال نہ کرے۔ کانسٹیبل سر کو ہلاتے ہوئے چلا گیا اور 10 منٹ کے اندر شاہ کے سامنے رومان شاہ کا پورا بائیو ڈاٹا لے کر آیا۔ سر جی، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس نے بہت ہی کم عرصے میں ایک اپنا بہت بڑا اور مضبوط بزنس امپائر کھڑا کیا ہوا ہے، اور سر جی اس کی ایک ماں اور ایک بہن ہے، یہ بندہ اپنی ماں اور بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ حیدر انفارمیشن اس طرح سے سنا رہا تھا جیسے وہ کوئی نیوز اینکر ہو اور نیوز پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اس کی بہن اس سے 10 سال چھوٹی ہے اور ان تینوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے سوائے نوکروں کے۔ حیدر، تمہارے ذمہ جو میں نے کام لگایا ہے، تم اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر جاؤ اور اس کام کو سر انجام دو۔ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اور اپنے ساتھ سکینہ بی بی کو ضرور لے کر جانا۔ لڑکی کو ہاتھ صرف سکینہ بی بی ہی لگائے گی، اگر کسی اور نے لڑکی کو ٹچ کیا تو جان لے لوں گا، اور اپنے ساتھ کچھ لیڈیز اہلکار بھی لے کر جانا۔ شاہ حیدر کو آرڈر دیتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور اپنی جیپ نکالی اور سیدھا رومان شاہ کے آفس پہنچ گیا۔ شاہ سیدھا رومان شاہ کے روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دلاور راستے میں آیا اور پوچھنے لگا، سر، آپ یوں بنا پوچھے اندر نہیں جا سکتے۔ میرے خیال سے میری یونیفارم دیکھ کر مجھے لگتا نہیں کہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں ایک آفیسر ہوں اور تم مجھے اس طرح سے روک نہیں سکتے۔ شاہ نے جب دلاور کو آنکھیں دکھائیں تو اس کی دبنگ پرسنالٹی دیکھ کر دلاور چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا اور شاہ دروازہ کھول کر سیدھا رومان شاہ کے آفس کے اندر داخل ہوا، جہاں پر رومان شاہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظر جمائے ہوئے کچھ کام کر رہا تھا۔ اگر آپ پولیس والے ہیں تب بھی آپ کو کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ رومان شاہ باہر سے آتے ہوئی آوازیں سن چکا تھا، اور ویسے بھی میں آپ کا مجرم نہیں ہوں جو آپ اس طرح کے تیور میرے آفس میں آ کر دکھائیں۔ اگر وہ ACP تھا تو سامنے بھی رومان شاہ تھا، جو اس وقت اپنے پیروں پر اتنی مضبوطی سے کھڑا تھا کہ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تم سے جھگڑا کرنے نہیں آیا، اس لیے آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ ACP کرسی کو کھینچتے ہوئے رومان شاہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جی فرمائیں، رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر بہت ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ ایسا نہیں کہ رومان شاہ مہمان نواز نہیں تھا، رومان شاہ اچھوں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور رومان شاہ کی مہمان نوازیاں تو بہت مشہور تھیں۔ جس ایٹیٹیوڈ سے شاہ نے دلاور سے بات کی تھی، اس کی وجہ سے رومان شاہ کا پارا کافی ہائی ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، پلیز ایکسپلین کریں گے؟ رومان شاہ کو سمجھ نہیں آیا کہ شاہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ رومان شاہ اور شاہ ملک کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ رومان شاہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ شاہ ملک زبیر کا بیٹا ہے۔ میرا ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بہن ہے وہ میری، اور میرا تعارف بھی میں کرا دوں، ACP شاہ ملک زبیر ملک کا بڑا بیٹا۔ رومان شاہ کو تھوڑا دھچکا لگا تھا یہ بات سن کر کہ میرب نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی بے تاثرات واضح ہونے نہیں دیے۔ میرے خیال سے ACP صاحب، یہ تو آپ اپنی بہن سے جا کر پوچھیں کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔
میں نے تو آپ کی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت سنبھال کر اپنے گھر میں رکھے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہو، میں نے آپ کی بہن کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دلایا اور نہ ہی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ رومانچا، میری بہن ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، اس نے اپنے بچپن میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں کہ تم میری بہن سے نکاح کر لو۔ اگر انٹرسٹڈ نہیں تھے تو ہو جاؤ، کیونکہ جس طرح سے میری بہن نے تمہارے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ اس طرح کا پاگل پن دوبارہ بھی کر سکتی ہے اور اس سے میری بہن کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اگر میں نکاح نہ کروں تو پھر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رومانچا، تجھے میری بہن سے ہر صورت میں نکاح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تیرے باپ کا راج ہے جو تیرے کہنے پر تیری بہن کے ساتھ نکاح کر لوں۔ بکواس بند کرو رومانچا، میرے باپ پر مت جانا۔ وہ رومانچا کے سر پر گن تانے ہوئے کھڑا تھا۔ اے سی پی، اس کھلونے کو پیچھے کر، اسے کسی اور کو ڈرانا۔ رومانچا، ایسے کھلونے بہت دیکھے ہیں، مجھے اس سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے، نکاح تو تجھے ہر صورت کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں ہاں، چل پھر کروا کے دیکھا، میں بھی تو دیکھوں کہ بنا رومانچا کی مرضی کے تو نکاح کیسے کرواتا ہے۔ رومانچا اپنی اب ضد پر آ گیا تھا۔ رومانچا، سنا ہے کہ تیری بہن بہت خوبصورت اور معصوم ہے، کمینے، میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ تو رومانچا نے اے سی پی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے چلا کر کہا، چلا مت رومانچا، جتنا تو اپنی بہن سے پیار کرتا ہے اتنا ہی میں بھی اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں۔ تیری وجہ سے میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اے سی پی شاہ بھی چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ اب دونوں اپنی اپنی بہنوں کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں، اپنی کم عقلی کی وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اگر وقت پر اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ کمینے، تو سب میں میری بہن کو مت گھسیٹ، دوبارہ اپنی گھٹیا زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لینا۔ کہاں تو رومانچا شاہ پر طنزیہ ہنس رہا تھا اور کہاں اس وقت اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اب شاہ ہنسا تھا۔ رومانچا، تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اب تو پہلے میری بہن سے آ کر نکاح کر، اس کے بعد اپنی بہن سے ملنا۔ یہ الفاظ نہیں تھے۔ رومانچا کو ایسے لگا جیسے اس کے پورے وجود پر کسی نے پٹرول پھینک کر آگ لگا دی ہو۔ کمینے، اپنی بکواس بند کرو، اور اگر یہ تو نے مذاق کیا ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق تھا۔ رومانچا اے سی پی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے آفس کی ٹیبل پر دبائے ہوئے کھڑا تھا۔ اے سی پی نے دوسرے ہاتھ سے داؤ کھیلتے ہوئے رومانچا کو نیچے گرا دیا، خود اوپر آ گیا۔ رومانچا، سمجھنے کی کوشش کر، تیرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو میری بہن سے نکاح کرے، کیونکہ اگر تیری بہن کے اغوا ہونے کی خبر باہر آئی تو بدنامی تمہاری بہن کی بھی ہوگی۔ میرے خیال سے تو اتنا بے وقوف تو نہیں کہ اپنی بہن کی بدنامی ہونے دے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی بہن کی بدنامی ہونے سے بچا لو۔ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، اتنا تو جانتے ہوگے۔ کتے، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بہن تمہارے قبضے میں ہے، کیونکہ میری بہن تیری بہن کی طرح آوارہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ رومانچا، اپنی زبان کو لگام دے، میری بہن کے بارے میں غلط بولا میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ کی آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی، اور رہی اس بات کا ثبوت دینے کی کہ تیری بہن میرے قبضے میں نہیں تو تیری یہ غلط فہمی ابھی دور کرتا ہوں۔ اے سی پی نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کو اسپیکر پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت کی بھاری سی آواز سنائی دی، سکینہ بی بی، لڑکی سے بات کرواؤ، اس کا بھائی بات کرنا چاہتا ہے، لے کر اپنی بہن سے بات۔ اے سی پی نے رومانچا کے آگے فون کیا تو رومانچا نے کھا جانے والی نظروں سے فون کو غصے سے پکڑا۔ ہیلو مرحا بھائی، ان لوگوں نے مجھے زبردستی مال سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہے، بھائی آپ مجھے لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا کی ڈری اور سہمی اور روتی ہوئی آواز رومانچا کے کانوں میں پڑی تو رومانچا کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ مرحا میں بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ رومانچا تو گھر میں اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اونچی آواز سے بھی بہت گھبراتی اور ڈر جایا کرتی تھی۔
میرا بچہ گھبرانا نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کو لے کر جائے گا۔ بھائی پلیز جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے نا۔ رومانچا اپنی بہن کو تسلی دے رہا تھا۔ رومانچا اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا تھا، اس کی طرف اسی کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ میر کے دل کو تسلی ہوئی کہ اب اس کی بہن کی زندگی خطرے سے باہر ہے، کیونکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رومان شاہ کا بایو ڈاٹا نکلوا کر وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ کسی بھی چیز سے ڈرنے والا نہیں۔ اس کی کمزوری اس کی ماں اور بہن ہے۔ شاہ میر نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بہن کی زندگی کا سودا رومان شاہ سے کر لیا۔ چلو رومان شاہ، باقی کی بات نکاح کے بعد ہوگی۔ اے سی پی نے رومان شاہ کے ہاتھ سے فون لے کر بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ویسے افسوس ہے اے سی پی مجھے تیری سوچ پر، تو بجائے کہ اپنی بہن کو سمجھاتا، مگر میں تجھ سے سمجھانے کی امید ہی کیوں کر رہا ہوں۔ اگر تو سمجھانے کے لائق ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی اپنی بہن کی۔ اگر اچھی پرورش کی ہوتی تو آج تجھے یہ سب بے غیرتیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رومان شاہ، حد میں رہ، اگر حد سے بڑھ گیا تو حدود سے باہر نکلنا مجھے بھی آتا ہے۔ اگر تو میری بہن کی پسند نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی بتا دیتا کہ اے سی پی شاہ میر کس چیز کا نام ہے۔ اگر دوبارہ اپنی زبان سے میری بہن کے لیے کوئی غلط الفاظ نکالا تو خدا کی قسم تمہارے حلق سے زبان باہر کھینچ لوں گا۔ اے سی پی شاہ میر دھاڑ رہا تھا۔ میں بھی تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر میری بہن کو کوئی تکلیف ہوئی۔ تو وہ بھی رومان شاہ تھا، اے سی پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کھڑا تھا۔ تو اب تجھے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی بہن کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ رومان شاہ، مجھے میری بہن کی خوشیاں چاہیے جو تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم میری بہن سے نکاح کر لو، میری بہن کی زندگی بچا لو، تو میں بدلے میں تمہاری بہن کو بحفاظت تم تک پہنچا دوں گا۔ اے سی پی نے رومان شاہ کے سامنے اپنی ڈیل رکھی تھی۔ میں تمہاری یہ گھٹیا بات کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ میں نے آج تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، نہ کل، نہ قیامت تک۔ مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری بہن کی کم عقلی کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی اس کو اپنے گلے کا توق بنا کر۔ رومان شاہ، حد میں رہ، کتنی بار کہا ہے کہ میری بہن کے بارے میں سوچ سمجھ کر بول۔ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بہن کو۔ پتہ نہیں اس پاگل کا دل تجھ جیسے اڑیال گھوڑے پر کیسے آ گیا۔ تو پھر جا کر اپنی بہن کو بتا کہ ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی، ہر چیز مال میں رکھے ہوئے اس کے کاسمیٹک کی چیز جیسی نہیں، جہاں پر اس کا بھائی پیسے پھینکے گا اور وہ چیز اس کے نام کر دی جائے گی۔ کیوں تو اپنی اس بہن کے خلاف کوئی غلط بات نہیں سن سکتا جو اس سارے فساد کی جڑ ہے؟ اور جو گھٹیا انسان تو نے جو حرکت کی میری بہن کو اغوا کر کے، اس کا سارے ڈرامے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کا جواب دہ کون ہے؟ رومان شاہ کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی معصوم بہن کو اے سی پی نے اغوا کروا دیا ہے۔ رومان شاہ، تمہاری بہن پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ تمہاری بہن کو اغوا کرنا میری مجبوری تھا، کیونکہ تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کو اور کوئی زبان سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اور مجھے اپنی بہن کی زندگی کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے اے سی پی کہ میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ورنہ قسم سے تو اے سی پی ہوگا اپنے گھر میں، تیرے سینے میں تیرے ہی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دوں گا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، اس کو سب دور رکھ، اور بہتر ہے کہ تو جا کر اپنی بہن کو سمجھا کہ یوں شادی بیاہ زبردستی نہیں کیے جاتے۔ اگر تو زبردستی اس کا نکاح میرے ساتھ کروا بھی دے گا تو اے سی پی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بہن میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ رومان شاہ، اس کی فکر تو مت کر، تو میری بہن کو ہر صورت خوش رکھے گا، کیونکہ تجھے کوئی منتر آتا ہے جو تو مجھ پر پڑھ کر پھونکے گا اور میں تیری بولی بولنے لگوں گا۔ رومان شاہ نے اے سی پی کو طنز مارا تھا۔ ہاں تو ایسا ہی سمجھ کہ مجھے منتر آتا ہے جو میں تجھ پر پڑھ کر پھونکوں گا اور تو میری بہن کا خیال رکھے گا۔ سوچ، اگر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کے دروازے تک آ سکتا ہوں تو اپنی بہن کی آنے والی زندگی کی خوشیوں سے بھرنے کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اے سی پی کے دماغ میں ایک بہت بڑا پلان چل رہا تھا۔ اب میرے خیال سے دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر تو نکاح میں کرے گا اتنی ہی دیر تمہاری وہ معصوم بہن ڈری ہوئی میری کسٹڈی میں رہے گی، اور میرا نہیں خیال کہ تم اتنے نا سمجھ ہو کہ تمہیں یہ نہ پتہ ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔
ٹھیک ہے ACP، میں تیری شرط مان لیتا ہوں، مگر اس وقت تم میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا۔ ہا رومان شاہ ACP کو پاگل سمجھ رہا ہے۔ پہلے تو میری بہن سے نکاح کرے گا، اس کے بعد ہی میں تیری بہن کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ACP نے جس انداز سے رومان شاہ سے کہا تھا، رومان شاہ کبھی بھی اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹکیتا۔ اگر اس وقت سے اسے اپنی بہن کی عزت کی فکر نہ ہوتی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اسے ACP کی بات ماننی پڑی۔ ACP رومان شاہ مولوی اور گواہوں کو لے کر ہسپتال میں پہنچا تو شاہ میر کی ماں حیرانی سے مولوی اور گواہوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر، یہ سب کیا ہے اور تم کیا کرنے والے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، شاہ میر کے بازو کو پکڑے ہوئے بہت حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ماما، میرب کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ، اور باقی کے سوال جواب آپ بعد میں کرنا، میں آپ کے سب سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مگر شاہ میر، ہم میرب کا نکاح اس طرح کیسے کر سکتے ہیں تمہارے بابا کی غیر موجودگی میں؟ انہیں تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ماما پلیز، اس وقت آپ سچویشن کا نہیں پتا، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ آپ کا بیٹا کبھی بھی اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، اتنی تسلی رکھیں مجھ پر، اور پلیز میرب کے نکاح کی اجازت دے دیں۔ مگر ابھی تو میرب کو ہوش بھی نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا تو کیا؟ تب تک میں یہاں پر بیٹھا تمہاری بہن کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ رومان شاہ جو پاس ہی کھڑا تھا، میرب کے ہوش میں نہ آنے کی بات سن کر ایٹیٹیوڈ سے بولا، میرے خیال سے رومان شاہ، اس وقت تم اسی سچویشن میں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی بھی طرح کی بحث کر سکو۔ ACP رومان شاہ کے پاس ہوتے ہوئے کاندھے کے پاس جا کر کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ رومان شاہ نے قہر برساتی ہوئی آنکھوں سے ACP کی طرف دیکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی سسٹر نے باہر آ کر بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، مگر پیشنٹ کے پاس زیادہ رش نہیں کرنا۔ شاہ میر سب سے پہلے میرب کے روم میں گیا۔ میرب شاہ میر کو دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ چاہے اس کا بھائی اسے جتنا بھی پیار کرتا ہو، مگر اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ ڈر تھا کہ جب اس کے بھائی کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوگا۔ جو بھائی اسے پلکوں پر بٹھائے رکھتا، اس کی ناراضگی بھلا میرب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرب، میری طرف دیکھو بیٹا، جب یہ سب کرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی اور ماں باپ کا نہیں سوچا تو اب بیٹا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرب نے شاہ میر کو دیکھ کر شرم سے اپنی نظریں اور چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے معاف کر دیں، میرب نے بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے کم آواز میں بولا تھا۔ کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ رومان شاہ کے ساتھ خوش رہ لیں گی؟ میرب نے شرم سے نظریں جھکائے ہوئے کہا، بھائی آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا بچہ، میں ایک پولیس والا ہوں، اگر پورے شہر کی خبر رکھ سکتا ہوں تو اتنا غافل تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں مجھے کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ ہاں مانا، تھوڑا غافل رہ گیا، لیٹ پتہ چلا، مگر اس وقت میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے بنا بات کو بدلے ہوئے بیٹا آپ میری بات کا جواب دیں کہ کیا آپ سچ میں رومان شاہ کے ساتھ بہت سیریس ہیں؟ بھائی اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو میری قسم، آپ شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرب کے دل میں یہ ڈر اٹھا کہ اس کا بھائی آخر ایک پولیس والا ہے، کہیں وہ رومان شاہ کو اپنی بہن کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوکے ہو گیا، اب کسی بھی جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میری بہن کے لیے بہت خاص ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا، فی الحال تو اپنے سر پر دوپٹہ لیجیے۔ مگر بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ۔ بھائی وہ اس نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گا، اگر خڑوس مان جاتا تو آج میں اس حال میں تھوڑی ہوتی۔ میرب نے تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑایا جسے شاہ میر نے سن لیا تھا۔ میرا بچہ، اگر آپ نے سارے معاملے میں پہلے ہی اپنے بھائی کو انوالو کر لیا ہوتا تو ضرور مانتا، اور میرا بچہ آپ کو خود کو اتنی تکلیف بھی نہیں دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سوری بھائی، سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ہم ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اب بس سر پر دوپٹہ لیں تاکہ میں مولوی صاحب کو اندر بلا سکوں۔ شاہ میر میرب سے کہہ کر روم سے باہر نکل گیا۔
اور میرب حیرانی سے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آخر وہ خڑوس نکاح کے لیے مان کیسے گیا۔ چلو جیسے بھی مانے ہو رومان شاہ، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہو جا رہے ہیں۔ آج سے آپ میرے ہوں گے اور میں آپ کی میرب۔ آپ کو اتنا سارا پیار دوں گی کہ آپ کی نفرت اس کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ آپ کتنا بھی غصہ مجھ پر کریں گے میرب ہنس کر سہ لے گی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ نکاح ہونے پر اس قدر خوش تھی کہ وہ اب سب بے عزتی بھول گئی تھی جو رومان شاہ نے اس کی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دینی چاہی۔ مگر اس ظالم عشق کے بھی کیا کہنے، یہ عاشق کو اس قدر پاگل بنا دیتا ہے کہ جب اسے اپنے عاشق کے ملنے کی امید ہو جائے تو بندہ ہر پرانا غم بھول جاتا ہے۔ جیسے اس وقت میرب سب کچھ بھول چکی تھی اور اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ رومان شاہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ میرب کی پہلی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ میرب اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا کڑا امتحان لے کر آ رہا ہے۔ شاہ میر کچھ دیر کے بعد روم کے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ مولوی صاحب اور گواہ تھے اور ساتھ میں میرب کی ماں بھی تھی۔ مولوی صاحب رومان شاہ سے سائن لے کر اب میرب کے پاس آئے تھے۔ میرب سے سائن لے کر میرب اور رومان شاہ کا نکاح کروا دیا۔ میرب دل ہی دل میں اتنا خوش تھی۔ کچھ دیر پہلے جو میرب ملک تھی اس وقت میرب رومان شاہ بن چکی تھی۔ خود کا نام رومان شاہ کے ساتھ جوڑ کر وہ دل ہی دل میں حد سے زیادہ خوش تھی۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کر کے شاہ میر ایک بار پھر سے روم میں آیا تھا۔ ماما مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے فی الحال جانا پڑے گا، آپ میرب کے پاس رکیں، باہر ڈرائیور موجود ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ ڈرائیور کو بول دیجیے گا، اور پاپا کو میں نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کی ایک دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرب کو لے کر ان کی عیادت کو گئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آج رات وہیں رکنا پڑے، اس لیے آپ بھی پاپا کو یہی بولنا، اور آپ میرب سے کچھ بھی نہیں کہیں گی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس میرے بچے کی زندگی بچ گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میرب اب آپ نے جو چاہا وہ آپ کو مل گیا ہے، اب آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ زندگی بھی کبھی ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ آپ کو آپ کے بھائی کی معافی نہیں ملے گی۔ میرب نے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی تھی۔ بس لیٹ جاؤ، ابھی آپ زیادہ اچھل کود نہیں کر سکتی، ابھی زخم تازہ ہے۔ وہ میرب اور اپنی ماں سے مل کر روم سے باہر آیا تھا۔ اب اگر تمہاری ملنیاں پوری ہو چکی ہوں تو چلو میرے ساتھ اور میری بہن کو میرے حوالے کرو۔ رومان شاہ جو روم کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا قہرآلود لہجے سے شاہ میر سے بول رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی رومان شاہ کی ماں کا فون آیا تھا جو بے حد پریشان تھی اور رومان شاہ سے بول رہی تھی کہ رومان مرحا ڈرائیور کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ لینے گئی تھی اور ڈرائیور بہت دیر تک گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کرتا رہا مگر مرحا مال سے واپس نہیں آئی۔ پہلے تو رومان شاہ نے بہت ناراض ہو کر اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی آپ نے مرحا کو اکیلے جانے ہی کیسے دیا، مگر اس کی ماں کے کہنے کے مطابق اس کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے گھٹنوں میں بہت درد تھا جس کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مرحا کے ساتھ نہیں جا سکی، مگر مرحا کی ضد تھی کہ آج اسے رات 12 بجے اپنے بھائی کو وش کر کے گفٹ دینا تھا تو وہ تمہارے لیے سرپرائز گفٹ لینے کے لیے بہت ضد کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اجازت دے دی۔ رومان شاہ نے اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہوئے ہی فون بند کیا تھا مگر انہیں یہ تسلی دی کہ مرحا اس کے ساتھ نہیں آ جائے گی، اس لیے اب اسے شاہ میر پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی بہن کے کمرے میں گھسا ہوا اپنی بہن سے محبت بانٹ رہا تھا، اور وہ رومان شاہ کے دل کی حالت کو نہیں سمجھ رہا تھا جس کی معصوم بہن جو گھر سے باہر بہت کم جایا کرتی تھی اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے آرام سے گپیں مارنے میں مصروف تھا، ایسا رومان شاہ کا سوچنا تھا۔ تم پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں وہیں پر تمہاری بہن کو لے کر آتا ہوں۔ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا رومان شاہ، اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم مجھے دھمکی دو یا میرے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرو، لہٰذا بہتر ہوگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اور چپ چاپ پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں تمہاری بہن کو لے کر وہیں پہنچ جاؤں گا۔ رومان شاہ دانتوں کو پیستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا اور شاہ میر اپنی جیپ میں بیٹھ کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر گیا۔
شامیر نے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی رحمت بی بی کو آواز لگائی۔ سکینہ بی بی لڑکی ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کھانا کھلایا آپ نے؟ صاحب جی بہت کوشش کی مگر اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مسلسل روئے جا رہی ہے۔ بھائی کی بھی ویسی حالت تھی، وہ بھی مسلسل روئے جا رہا ہے کہ اسے اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ اے سی پی شامیر اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ صاحب جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سکینہ بی بی شامیر کی بڑبڑاہٹ سن کر بولی۔ کچھ نہیں، باہر کچھ مہمان اور مولوی صاحب ڈیرے پر بیٹھے ہیں، ان کو چائے پانی دو۔ شامیر کے فارم ہاؤس کے باہر کافی بڑا ڈیرا بنا ہوا تھا جہاں پر اکثر شامیر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپیں لگانے اور باربیکیو کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس وقت وہاں پر کچھ پولیس اہلکار اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔